رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ رات نماز تراویح میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ دو صورتوں کی تلاوت کی گئی۔ سورہ انفال کے شروع میں غزوہ بدر کی مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر میں جب مال غنیمت حاصل ہوا جو اسلام کی تقریباً ابتدائی مال غنیمت میں سے تھا، ابھی تک صحابہ اکرام کو اس کی تقسیم کے احکام کا پتہ نہیں تھا، احکام آئے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے عام عرب رواج کے مطابق کہ یہ مال غنیمت کون لوگ لیں گے، کچھ نے کہا جنہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ لیں گے، کچھ نے کہا جس کے ہاتھ میں جو آ گیا اسی کا ہے، کسی نے کہا جنہوں نے تلوار چلائی ہے وہ لیں گے۔ اس میں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف رائے ہوا۔ بھائی کیا ہوا؟ صرف اختلاف رائے ہوا۔ قرآن کریم کی آیات آئی۔ میں نے پچھلے کسی درس میں عرض کیا تھا، ہم حضور کے صحابہ کا احسان نہیں دے سکتے، ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے اس وجہ سے غلطی کروائی تاکہ امت مسلمہ کو تفصیلی احکام مل سکیں، وہ ہمیں دین کے ملنے کا سبب بنے۔ جب اختلاف رائے ہوا، قرآن کریم نے ایک ایسا اصول بیان کر دیا، فرمایا سارا مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول مال غنیمت تو کیا، زندگی کے جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر دے، ایمان والوں کو اسی فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ حکم صرف مال غنیمت تک نہیں رہا، اب اسلام نام ہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مد نظر رکھنے کا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا مزاج بن گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو فیصلہ کر دیا وہ فوراً اس فیصلے کو بھائی کیا کر لیتے تھے؟ قبول کر لیتے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ انفال کے شروع میں ایمان والوں کی نشانیاں، صفات، علامات بیان کی۔ بھائی جہاں ایمان والوں کی صفات بیان ہو وہاں ایک مسلمان کو بالکل بیدار ہو جانا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ ہم مومن ہیں، اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہے تو بھائی ہم صرف یوں کہہ لیجئے کہ شناختی کارڈ، اندراج اور رجسٹر اور عدد کے اعتبار سے مسلمان ہیں، حقیقی معنی میں ہمارے اندر ایمان کی صفات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کیا صفات میں فرمایا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی ان کے دل جو ہے وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کے احترام میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا تذکرہ بھی ان کے سامنے یہی حیثیت رکھتا ہو جیسے کسی لیڈر کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہ، جب اللہ کا تذکرہ آئے، اللہ کی صفات آئے، اللہ کی آیات آئے، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بہاریں آ جاتی ہیں۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھئی کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ حضرات درس میں آئے، آپ درس سن کر جاتے ہیں، دیکھتے کہ ایمان کو ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے، ایمان کو ایک مٹھاس حاصل ہوتی ہے، ایمان کو ایک تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا زادتہم ایمانا۔ تیسری بات فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی بات ہے بھائی، اپنے رب پر بھروسہ کرنا۔ میں صرف ایک ہی حدیث سناؤں، یہ مختصر سا درس ہوتا ہے اور سوا پارہ بہت لمبا ہوتا ہے، اس میں بہت مضامین ہوتے ہیں، مجھے بس مختصر سا بیچ میں سے انتخاب عرض کرنا پڑتا ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وہ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟
صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری امتوں کے جنت میں جانے کے مناظر دکھائے گئے۔ میں نے دیکھا کہ بعض نبی ایسے ہیں ان کا ایک ہی امتی ہے، بعض نبی ایسے ہیں ان کا ایک بھی امتی نہیں۔ میں نے مختلف جماعتوں کو دیکھا، اتنے میں دیکھتے دیکھتے میں نے یہ دیکھا کہ ایک جماعت آئی، وہ اتنی بڑی تھی، ایک نبی کی امت اتنی بڑی تھی کہ یوں لگا جیسے سارا افق بھر گیا ہو۔ تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا رشک کے ساتھ کہ یہ اتنی بڑی امت کس کی ہے؟ مجھے حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ جو امت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑی امت آئی، بہت بڑی تعداد میں آئی۔ تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس نبی کی امت ہے؟ تو مجھے حضرت جبرائیل نے بتایا اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو اتنی بڑی امت آئی، پھر اس میں سے 70,000 ایسے تھے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں گئے، جن کا اللہ نے کھاتا ہی نہیں کھولا۔ انہیں کہا جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں، تم جنت میں جاؤ۔ اللہ کے نبی یہ حدیث سنا کر مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ صحابہ اکرام میں آپس میں بحث شروع ہوئی، یہ 70,000 کون ہے؟ بعض نے کہا حضور کے صحابہ، بعض نے کہا وہ مسلمان ہے جو پیدائشی طور پر مسلمان ہے، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی گھر سے واپس تشریف لائے، دیکھا صحابہ اکرام کسی آپس کی گفتگو میں لگے ہو، پوچھا تمہارے درمیان کیا مذاکرہ ہو رہا ہے، کیا گفتگو؟ کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ جو بتا کے گئے ہیں نا کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں۔ یہ بغیر حساب و کتاب کے میری امت میں سے 70,000 سے مراد عربی میں بہت بڑی تعداد ہوتا، خاص عدد مراد نہیں ہوتا، کہ میری امت کی بہت بڑی تعداد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ انفال میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نبی جی مکہ والوں نے آپ کو جتنا دکھ دیا ہے، جتنا ستایا ہے، ہم قریب ہیں کہ ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن ہم اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں بھیجتے، ایک تو آپ خود ان کے اندر موجود ہیں، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی دو ہی چیزیں ہیں، ایک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے وہاں عذاب آ، اور دوسرا اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو گویا کہ حضور کے قائم مقام توبہ اور استغفار ہے۔ جس قوم میں توبہ اور استغفار ہوگا اس پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم نے غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے، میں جب اس بات کو بیان کرتا ہوں بھائی مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، مجھے خود بڑی لذت آتی ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھائے۔ میدان بدر کو آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، مدینہ سے تیاری کر کے نکلے نہیں تھے، تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، آگے جنگی تجارتی لشکر سے واسطہ پڑ گیا، بہت مشکل حالات تھے۔ ایسے موقع پر قرآن کریم نے فتح یابی کا، اپنے دشمن پر فتح پانے کا گر صحابہ کرام کو بتایا۔ کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے، دو کام کرو، ایک تو دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم رہو، اور دوسرا اللہ کو یاد کرتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ ہاں، اللہ کو یاد کرنا، دل میں اللہ کی یاد کا سما جانا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ مسلمان ظاہری اسباب میں اگرچہ کچھ کمزور ہی ہو
لیکن اگر وہ دلیری کے ساتھ کافروں کے مقابلے پر ڈٹ جائے اور اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ جل جلالہ اس سے بھی فتح عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائے نبی جی، یہ جو لوگ آپ کے دائیں بائیں عاشقوں کی طرح جمع ہیں، جو آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہم نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی ہیں اور یہ اتنی عظیم جماعت آپ کے قدموں میں ہر وقت جمع رہتی ہے، آپ ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر لیتے پھر بھی لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، یہ جمع کیسے ہو گئے؟ یہ وجہ ایک اللہ کا فضل ہے، دوسرا ہم نے آپ کو مزاج کی نرمی دے دی ہے۔ ہم نے کیا دے دی ہے؟ اس لیے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ایسی ملاحت تھی، ایسی مٹھاس تھی، جس طرح روشنی کی طرف پروانے خود بخود بھاگے آتے ہیں نا، بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مٹھاس میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ صحابہ اکرام عرب کے لوگ حضور کی خدمت میں بھاگے چلے آتے تھے۔ قرآن کریم نے پھر کچھ ہجرت کے احکام بیان کیے ہیں اور قرآن کریم نے مشرکین کے بارے میں سخت احکام دیے ہیں۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ بیت اللہ کا طواف مسلمان بھی کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ فتح پر ایمان والوں کو طاقت عطا فرمائی، قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آئندہ سے کوئی مشرک جو ہے وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آیت خاص ہے مسجد حرام کے ساتھ، چونکہ وہ اسلام کا مرکز ہے۔ وہ کیا ہے؟ باقی رہی عام مساجد میں کوئی مشرک، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی دین کی وجہ سے یا اسلام کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آنا چاہے تو بھائی اس کو آنے کی اجازت ہے۔ اس حکم کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ مسجد حرام کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم نے عربوں کی ایک بدترین رسم کا تذکرہ کیا۔ عربوں نے سالوں کی، مہینوں کی جو تعداد تھی، جو نام یہ گڑبڑ کر رکھے تھے، آگے پیچھے کر رکھے تھے، وہ مہینے بدلتے رہتے تھے۔ مثلا ان کے یہاں 4 مہینے ایسے تھے جن میں جنگ کرنا حرام تھا۔ اب اگر ان کا لڑنے کو جی چاہ رہا ہے نا اگلے مہینے میں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یار ہم اس مہینے کو فلاں کی جگہ لے جا رہے ہیں اور فلاں، مثلا رمضان آ گیا، کیا آ گیا؟ رمضان۔ وہ کہتی ہے یار اس مرتبہ رمضان کو لے جاؤ ذی الحج کی جگہ اور ذی الحج کو لے آؤ کس کی جگہ؟ تو یہ گڑبڑ کر رکھی تھی۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ یہ جو سال اور مہینوں کی ترتیب تھی یہ آگے پیچھے ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے 8-9 ہجری میں حج نہیں فرمایا، چونکہ حج اپنی اصل جگہ نہیں تھا۔ حج اپنی اصل جگہ، حضور کی زندگی کا جب آخری سال تھا اس سال حج بالکل اپنی جگہ آ رہا تھا، اور وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا اے اللہ کے رسول اس سال حج جو ہے وہ اپنی بالکل صحیح جگہ پہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، قرآن کریم نے اعلان کر دیا آئندہ سے یہ تبدیلیاں کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کسی بھی حکومت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرے، ہفتوں کو آگے پیچھے کرے۔ قرآن کریم نے منافقین کا تذکرہ کیا، سورۃ براء میں سب سے تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ ہے۔ ان کی برائیوں میں سے بدترین برائی یہ ہے کہ یہ دین کو مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس جہاد میں مال غنیمت ملنا ہو تو آگے آگے ہوتے، اور جس جہاد میں جان دینی ہو تو یہ عذر کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے یہ مفاد پرست ٹولہ، بھائی یہ کیا ہے؟ مفاد پرست ٹولہ ہے۔ ویسے تو مفاد پرستی بدترین عیب ہے، لیکن اگر کوئی دین کو مفاد کے لیے استعمال کرے یہ منافقت ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟
یہ منافقت ہے جو دین کو کس لیے استعمال کرے؟ مفاد کے لیے۔ قرآن کریم نے منافقین کی ایک بری عادت یہ ذکر کی ہے کہ یہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ یہ بات بات پر کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کو ہرگز پسند نہیں کیا جو اپنے مال بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہو۔ اپنے مال کے لیے اللہ باپ فرمائے ہم چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھا لیتے ہیں، یہ منافقت کی علامت ہے، بلکہ یہ جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم نے منافقین کی ایک بری عادت کا تذکرہ کیا۔ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو برائی کا حکم دیتے ہیں۔ بھائی کس کا حکم دیتے ہیں؟ برائی کا، اور اچھائی سے کیا کرتے ہیں؟ اس لیے بھائی اس سے پتہ چلا جو لوگ اچھائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھائی وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ اور ایمان والوں کی خوبی یہ بیان کی، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے۔ اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا مزاج اگر برائی کے حکم دینے کا ہے، اچھائی سے روکنے کا ہے، تو یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ اگر ہمارا مزاج اچھائی کا حکم دینے کا اور برائی سے منع کرنا ہے، یہ ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ مومن ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ بھائی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا مل جانا، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قرآن کریم نے پھر اس بارے میں بھائی 3 غزوات کا تذکرہ کیا ہے، اور اگر ضمناً مکہ کو بھی فتح مکہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان 2 صورتوں میں 4 غزوات آگے۔ بھائی کتنے غزوات آگے؟ ظاہر ہے غزوہ بڑا تفصیلی ہوتا ہے، بس 2 منٹ میں تذکرہ سن لیجئے۔ پہلے بدر کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، بھائی جس وقت ہجرت ہوئی نا تو مکہ والے دانت پیستے رہ گئے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ پھر انہوں نے اپنا پورا سالانہ بجٹ جو کروڑوں روپے بنتا ہے وہ وقف کر دیا کہ اس سال ہم شام سے جو تجارت کریں گے اس کا مکمل نفع اسلام اور حضور اور صحابہ کے خلاف استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی کو اس سازش کا، اس منصوبے کا پتہ چلا، یہ شام سے واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی ان کا راستہ روکنے کے لیے نکلے، اور ابو سفیان جو اس تجارتی قافلے کے امیر تھے وہ سمجھداری سے اپنا لشکر بچا کر لے گئے، اپنا قافلہ بچا کر لے گئے، اور مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ مکہ والے ایک بہت بڑا لشکر لے کر ابو جہل کی قیادت میں میدان بدر پہنچ گئے۔ صحابہ اکرام تیاری سے گئے نہیں تھے اور کافی مشکل پیش آئی۔ کیا پیش آئی؟ اور قرآن کریم نے اب یہ 313 ہے اور ادھر 1000 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مدد یہ کی اپنے بندوں کی کہ کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آتی تھی اور مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی نظر آتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم بدر میں کافر کتنے ہیں، ہم یوں دیکھ کر کہتے تھے یار یہ 70-80 سے زیادہ نہیں۔ بھائی کس سے زیادہ نہیں تھے؟ دوسری مدد یہ کی کہ اللہ جل جلالہ نے ان کے اوپر نیند اتار دی۔ بھائی اس لیے نہیں کہ آپ کو نیند آ رہی ہے میں یہ بات سنا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، رمضان میں تھکے ہوتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جنگ کے موقع پر نیند آنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ عام موقع پر نیند آنا تو اچھا نہیں، لیکن جنگ کے موقع پر اذ یغشیکم النعاس، جنگ کے موقع پر نیند آنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میدان بدر میں کیا ہم صفیں بنا کر کھڑے، تلواریں کھڑے تھے، لیکن ہمیں نیند آ رہی تھی، ہمارے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ ہاتھوں سے کیا ہو رہا تھا؟ میدان جہاد میں نیند کا آنا دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت پہنچ گئی۔ بہرحال بڑی فرشتے بھی اترے، اللہ نے بارش کے ذریعے بھی مدد کی، اللہ جل جلالہ نے عظیم مدد کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بدر میں بدترین شکست دی اور پورے عرب کو یہ سبق دے دیا کہ اللہ کی جو طاقت ہے وہ مدد جو ہے وہ مکہ والوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ کن کے ساتھ ہے؟ مدینہ والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم نے
تبوک کا تذکرہ کیا تفصیل کے ساتھ، موقع نہیں ہے، حضور کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، سب سے مشکل غزوہ ہے 3-4 وجہ سے۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی وہ آپس میں ہوئی، سپر طاقت سے پہلی جنگ تھی، کسی بھی تربیت یافتہ فوج سے پہلی جنگ تھی، اور سفر بھی بہت دور کا تھا، تقریباً آج کل کے اعتبار سے کہہ لیجئے 2000 کلومیٹر سفر کرنا تھا، گرمی میں سفر کرنا تھا، اور عرب صحراؤں میں سفر کرنا تھا۔ عرب صحراؤں میں آپ حضرات کو بتاؤ وہاں کی گرمی کی کتنی شدت ہے۔ میں پچھلے سال حج پر تھا، 51-52 ڈگری، حالانکہ وہاں اے سی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہاں کی جو دھوپ ہے یوں لگتا ہے جیسے جسم کو کاٹ رہی ہے، جیسے جسم کو کیا کر رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کی مدد سے یوم عرفہ کو یا 52 یا 53 ڈگری تھا، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ پروگرام بنایا کہ یار یہ جو یوم عرفہ ہے نا، یہ اس ٹھنڈے خیمے میں نہیں گزارتے، اللہ کے نبی نے تو صحرا میں گزارا تھا۔ شروع میں ڈر لگا کہ اتنے 52-53 ڈگری میں کس طرح واحد وقت گزاریں گے، لیکن الحمدللہ نیت کر کے ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور عصر تک بیٹھے رہے۔ میں نے اس وقت اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ جب کسی چیز کو آسان کر دے اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ مشکل ہو جائے، اس کی مجال نہیں ہے وہ کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ نے صحابہ اکرام کو توفیق دی، اور انہوں نے بین الاقوامی قوت پر ایسا دھاگ بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ مقابلے پر نہیں آئے۔ قرآن کریم نے غزوہ حنین کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ حنین میں صحابہ اکرام کی تعداد بہت زیادہ تھی، کچھ صحابہ کی نظر اپنی عددی برتری پر چلی گئی، جس سے اللہ ناراض ہو گئے کہ تمہاری نظر اپنی تعداد پر، اپنے اسلحہ پر، اپنی قوت پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری نظر کس پر ہونی چاہیے، اللہ پر ہونی۔ مسلمان کو حکم ہے اسباب 100% اختیار کرے، لیکن بھروسہ کس پر کرے؟ اور بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیب میں پیسے ہوں پھر بندہ یہ کہے کہ پیسہ کچھ نہیں کر سکتا، یہی اصل ایمان ہے، یہی کیا ہے؟ اصل ایمان ہے، اور یہ حقیقت ہے، اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائیوں آپ حج عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں نا، ان میں دیکھ لیجئے مالداروں کی تعداد کتنی ہے، غربا کی تعداد کتنی ہے۔ غربا کی رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے طاقتور زیادہ رکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کمزور اور بوڑھے اور کام کرنے والے۔ یہ چیزیں اسباب سے نہیں ہوتی، اسباب سے نہیں ہوتی۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے ہیں، بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ جو بندہ بھروسہ اللہ پر کرتا ہے، ابھی میں نے شروع میں وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ، اللہ تعالیٰ پر کیا کرتے ہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حنین میں سارے نہیں، چند صحابہ کی نظر اس طرف چلی گئی کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے بڑے 313 تھے بدر میں، ہم نے پھر کافروں کو ہرا دیا تھا، آج تو ہم کتنے ہیں؟ 12,000۔ اللہ ناراض ہو گئے، اور غزوہ حنین شروع میں سب کے پاؤں اکھڑ گئے، غلطی کی تلافی کی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیا عطا فرمائی؟ فتح عطا فرمائی۔ اس لیے غزوہ حنین کا بنیادی سبق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ بھائی بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ پر کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔